اچھا اگر ہم تاؤ بٹتا چھمب تک بات کریں، وزیر اعظم صاحب آزاد کشمیر کا نوجوان ہے جو وہ روزگار تلاش کرتا ہے، وہ ڈگری ہاتھ میں تھامے ہوئے یا باہر جانا چاہتا ہے، سب سے پہلا آپشن ہوتا ہے وہ دبئی جانا چاہتا ہے، وہاں کی اگر اس کو آپشن نہیں وہ اویل کر سکتا، وہ انگلینڈ جانا چاہتا ہے، امریکہ جانا چاہتا ہے، یورپین کنٹریز میں جانا چاہتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے نوجوان کو پرائیویٹ سطح پہ یا سرکاری سطح پہ اتنی نوکریاں تو نہیں دی جا سکتی؟ اس پہ کوئی کیوں نہیں سوچتا ہے؟ اس پہ آپ کیا سوچیں گے یا کیا کریں گے؟ دیکھیے بالکل آپ کی بات سے میرا اتفاق ہے کہ ابھی ہمارے پاس سرکاری نوکریوں کی گنجائش نہیں رہی۔ اوور لوڈ ہم کہہ لیں وہ ہے، ہمارا جو بجٹ ہے وہ اوور برڈن ہے، جی ایسے بلکہ جتنا برڈن اس وقت ہماری ریاست کا ہے وہ سارا سرکاری نوکریوں پر ہے، اور عام آدمی کی زیادہ تر امید بھی صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے سرکاری نوکری اس کا حصول تک پہنچ سکے۔ لیکن اب یہ اتنا آسان نہیں رہا۔ ابھی اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اس میں لوگوں کے لیے اتنا سکوپ نہیں ہے، اس لیے ہمیں اب اسکلڈ بیس اب اس کی طرف بڑھنا ہوگا، ایجوکیشن کی پوری طرف۔ دنیا ادھر جا رہی ہے، پوری دنیا ادھر جا رہی ہے، جی۔ اس کے لیے ہماری ایک کوشش بھی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نیفٹیک کے ساتھ مل کر کچھ ایم او یو سائن کریں، جوائنٹ وینچر کریں، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو ہنر مند بنا سکیں۔ اور جو آپ اوورسیز کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے بھی یہی راستہ ضروری ہے، جی ہاں، کہ آپ اپنے آپ کو کسی اسکل کی طرف لے کے جائیں، آپ ایسے شعبہ جات میں کام کریں جن میں آگے سکوپ ہو مستقبل میں، تاکہ آپ اوورسیز کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی ڈیلیور کر سکیں۔ اس کے بغیر بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں، اور نوجوانوں کو جب تک آپ انگیج نہیں کریں گے، ان کو روزگار کے مواقع مہیا نہیں کر کے دیں گے، تو پھر انہوں نے سڑکوں میں آنا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے حوالے سے آپ نے بھی 2 رکنی کمیٹی بنا دی حکومتی، تو کیا سمجھتے ہیں جو ان کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ سارا مان لیا جائے گا، یا اس میں کچھ چیزیں جو ہیں اس پہ ابھی تک وہ بات چیت چل رہی ہے یا ریزسٹنس ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات اب ان سے زیادہ میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان کی آواز کم نظر آ رہی ہے، میری آواز زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو ان کے معاملات ہیں وہ ریاست کے عوام کے مسائل ہیں، اور جو حکومت آزاد کشمیر کے اختیارات کے اندر موجود تھے، جو کیبنٹ نے کرنے تھے، جس میں پیسے ضرورت تھے، ہم نے تو اس میں دوسری کیبنٹ میں اسے پاس کر دیا۔ جو وفاقی حکومت کے متعلق تھے اس میں ہم نے تمام اپنا جو ریاست کی حد تک جو ہمارا کام تھا PC1 تھے، ہم نے تیار کر کے دے دیے۔ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے چیزیں تھیں اس میں ان کے ساتھ کمیٹی بات چیت کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اب بھی تو کوئی ایسی سچویشن ہے ہی نہیں جس میں ٹکراؤ ہو۔ میں تو خود ان کے گھر چلا گیا اور انہیں میڈیا کے ذریعے بتانے کے علاوہ میں نے انہیں جا کر بتایا کہ یہ کام ہے جو ہم نے کر دیے ہیں، اور آئندہ بھی آپ سڑکوں پہ آنے کے بجائے ہمارے پاس آئیں۔ یہ عوام آپ کا اپنا ہے، یہ حکومت آپ کی اپنی ہے، یہ عوام کی حکومت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو۔ ریاست مکمل نہیں ہو سکتی اب کسی بھی انسانی جان کے ضیاع کی، چاہے وہ پولیس کا جوان ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، اور یقیناً اس میں بڑا نقصان ہوا ہم سب کا، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے جو اس دنیا میں آج نہیں رہے۔ تو اس حوالے سے ہماری یہ پوری اب کوشش ہے کہ ریاست کو کسی افراتفری کا مطابق احتساب کے عمل میں آپ کی حکومت کتنی سیریس ہے کہ جو کرپشن جنہوں نے کی، یا جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جو نظام کو چلنے نہیں دینا چاہتے، جو نظام کے اوپر برڈن ہے، ان پہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب آپ کیا سوچتے ہیں کہ انہیں کسی طریقے سے روکنا چاہیے کہ یہ نئی نسل کا حق کھا رہے ہیں؟ دیکھیے یقیناً یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، چونکہ یہ مافیاز جڑوں میں گھسے ہوئے ہیں ہر محکمے کے اندر، اور ان تک پہنچنے کے پیچھے آپ کو ایک بڑی توجہ اور پوری ایک ول چاہیے ہوتی ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ جہاں پر بھی کوئی چیز نظر آئی اسے اسپیئر نہیں کیا۔